اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر مصیبت پریشانی بعض اوقات آ جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان پر خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو یہ مصیبت اور پریشانی کا آ جانا انسان پر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، 3 وجوہات ایسی ہیں جن وجہوں کی وجہ سے انسان پر تنگی، پریشانی، بیماری، دکھ، یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی وجہ انسان پر مصیبت آنے کی، پریشانی، تنگی آنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کہ انسان جیسے اعمال اختیار کرتا ہے ان اعمال کی وجہ سے انسان پر دکھ، کبھی بیماری آ گئی، کبھی دکھ آ گیا، کبھی کسی قسم کی کوئی چوری ہوگی، کبھی صحت کے اندر پریشانی آ گئی، کبھی مالی طور پر پریشانی ہوگی، کبھی کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہوگی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو آتی ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان تمام کی تمام چیزوں کے آنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کہ انسان نیک اعمال نہیں کرتا بلکہ برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، روزے کا وقت آتا ہے تو روزہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، حسن سلوک نہیں کرتا، حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا، حقوق العباد کو ادا نہیں کر رہا، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہا، صلہ رحمی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اس بندے پر پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 2، دوسری وجہ پریشانی آنے کی، مصیبت آنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان نیک تو ہے، نیکی تو کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تمام کے تمام حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہے، لیکن انسان کی مشغولیت کی وجہ سے انسان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ جو تنگی پریشانی انسان پر آتی ہے، اس تنگی پریشانی کی وجہ سے انسان کی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں، انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بلا شبہ انسان ہمہ وقت ہم 24 گھنٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف اور مشغول رہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری وہ کمی کوتاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے سے پورا کرتے ہیں کہ انسان پر مصیبت آتی ہے، تنگی پریشانی آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ انسان پر مصیبت آنے کی، تنگی پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اس انسان کے ایسے اعمال نہیں ہوتے جن اعمال کی وجہ سے انسان کو بلند درجہ عطا ہو، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر پریشانی لاتے ہیں، کوئی مصیبت، کو دکھ، غم دیتے ہیں اس بندے کو، جس کے اندر جس وقت وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ بلند درجات تک پہنچا دیتے ہیں، وہ جنت کے اندر بلند درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں اس غم، دکھ آنے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ 3 کام ایسے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جن باتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر تنگی اور پریشانی وہ آتی ہے۔ اگر اول بات ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہٰذا انسان کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو نیک اعمال اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حق رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے والے بنے، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور نمبر 2، دوسرے کہ انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ فائدے کی بات ہے کہ انسان کے گناہوں کی، اس سے کمی کوتاہی کی کیا ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے اور مصیبت کے اندر ثابت قدم رہنا چاہیے، صبر سے بندے کو کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک جلد ہی اس کا مداوع فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، کہ انسان کی درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی معمولی وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، اور اس جھنجھوڑنے کی وجہ سے انسان کو بلند درجات جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا تنگی پریشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دکھ، درد اور شکایتیں کرنے کی بجائے اس پر صبر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ذات ہے۔